آج کی اس ویڈیو کی تمام باتیں اس کتاب اے بریف ہسٹری آف مینکائنڈ سے لی گئی ہیں، جو کہ ورلڈ کی بیسٹ سیلر بک کا ایوارڈ رکھتی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن 45 سے زیادہ زبانوں میں ہو چکی ہے۔ اس کے مصنف نوحا ہراری ہیں، جنہیں ورلڈ کا ٹاپ انٹلیکچوئل بھی سمجھا جاتا ہے، اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس تقریباً ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، اور نوحا ہراری ان میں سے ایک ہے۔ تو چلیے دوستو، اس کی سمری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہمیں گلوبلائزڈ ہونا پڑے گا۔ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے کنٹری کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اپنی مدر نیچر کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ذرا اس دنیا کے بارے میں، اس مین کائنڈ کے بارے میں بھی تو سوچ لیں۔ سب سے امپورٹنٹ یہی ہے، کیونکہ اگر آپ ہمارے ایوولوشن کو دیکھیں تو ہم کولیکٹیولی ایوالو ہوئے ہیں، ہم نے ساتھ میں کام کیا ہے، تبھی ہم ایوالو ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے علیحدہ اور الگ رہ کر سروائیول بڑا مشکل بن جاتا ہے، اور اس زمانے کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے۔ ہمارا ایوولوشن لاکھوں سال پہلے ہوا افریقہ کے اندر، اور پھر ہم نے مائیگریٹ کرنا سٹارٹ کیا۔ پہلے انسان کیو میں رہتا تھا، جانوروں کا شکار کرتا تھا، نٹس کھاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ایوالو ہوتا گیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان ایوالو کیوں ہوا؟ کوگنیٹیو تھنکنگ، یعنی علمی سوچ کی وجہ سے۔ دوستو، کوگنیٹیو سے مراد سوچنا، سوال کرنا اور یاد رکھنا ہے، اور یہی تھنکنگ انسان کے ایوالو ہونے کا سبب بنی۔ اس سے ہمارا برین ڈیولپ ہوا، ہم سب مل کر کام کرتے تھے۔ پہلے ہم ہنٹرز تھے، جانوروں کو کھاتے تھے، جانور بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ ہم زیادہ فلیکسیبل تھے، ہمارا کوآرڈینیٹڈ اپروچ تھا، جو کہ آج بھی ہے، اس لیے ہم سب کو معاشرہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ایگریکلچر کو ڈیولپ کیا، اور یہ ہیومنز کی دوسری بڑی ریولوشن تھی۔ ایگریکلچر ریولوشن کی وجہ سے لوگ دریاؤں کے پاس سیٹل ہونے لگے۔ سب سے امپورٹنٹ 4 سویلائزیشن ہے، اور چاروں ہی دریا کے پاس رہتی تھی۔ چائنیز سویلائزیشن یلو ریور کے پاس، اور ہم یہاں پر انڈس ریور کے پاس، ایجپٹین سویلائزیشن دریائے نیل کے پاس، اور میسوپوٹیمین ٹیگرس ریور پر ڈیپینڈ کرتی تھی، اور یہی سے ایگریکلچر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ویسے ہی ہم کمپلیکس ہوتے گئے۔ وہ ایسے کہ پہلے ہماری ڈائٹ جانوروں کو یا پھر نٹس کھا کر پوری ہو جاتی تھی، لیکن ایگریکلچر کی وجہ سے ڈائٹ پوری نہیں ہو پاتی تھی۔ پھر انسان نے مزید سورسز تلاش کرنا شروع کیے، پھر ہم نے کوپر نکالا، آئرن نکالا، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں دریافت کی، جس سے سفر میں انسان محفوظ رہتا۔ اور یہ اسٹون ایج کا وقت تھا، اور یہیں سے سب کچھ بدل گیا۔ پھر یہیں پر ریلیجن کی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، اور ریلیجن کی وجہ سے انسان اوور پاور ہو گیا۔ ایک بادشاہ یا پھر فرعون منظر عام آیا، اسی نے اپنے مطابق رولز اینڈ لاز بنائے اور کہا کہ جو اس پر عمل نہیں کرے گا خدا اس کو سزا دے گا۔ اور بادشاہ کو پیچھے سے بیکنگ ہوتی تھی پجاری کی، یعنی کہ اس اتھارٹی کی جو ریلیجن کو کنٹرول کرتے تھے، اور اس سے انسانوں کی جو ول پاور تھی وہ کھو گئی، ان کا فریڈم چلا گیا، لیکن پھر بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی۔ اسی طرح ہی وقت کے ساتھ پھر سویلائزیشن ٹوٹی اور امپائر بنے، جیسے رومن امپائر، پرشین امپائر وغیرہ، اور پھر امپائر کے بعد مونارکی آئی، جہاں پر راجا مہاراجا کا کنسیپٹ آیا، اور انہوں نے اپنے امپائرز کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا ہمیں انڈسٹریل ریولوشن تک لے آیا۔ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس سے سائنس آئی، سائنس آئی تو پھر ٹیکنالوجی آئی، اور ٹیکنالوجی آئی تو ہم اور زیادہ پروسپر ہو گئے۔ تو دوستو، ہم افریقہ سے ایک فارمر سے چلے تھے، اور ایوالو ہوتے ہوتے آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اب جو آنے والی ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس سے انسان سپر ہیومن بن سکتا ہے، لیکن کیسے؟ ہم آنے والے وقتوں میں اپنے برین کے اندر چپس ڈال سکتے ہیں، جو ہمارے برین کو انہینس کریں گے۔ انسان خود تو مر سکتا ہے، لیکن اس کے برین کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ ہم اس ٹیکنالوجی کے تھرو کینسر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ انسان ہمیشہ ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے مرتا ہے، آپ کی کڈنی کام نہیں کر رہی، دل کام نہیں کر رہا، برین ہیمریج ہو گیا وغیرہ، لیکن آنے والی ٹیکنالوجی ان سارے فیلئرز کو ختم کر دے گی۔ دوستو، ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ ٹیکنالوجی انسان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ دیکھیں، مشین ہم سے لاکھ گنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کیپیبل ہے، لیکن مشین اور ہم میں فرق صرف اتنا ہے کہ مشینز میں ایموشن نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم صرف اسی لیے سروائیو کیے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں یا افریقہ میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ ایک طریقے کی ڈیموکریسی ہے، انسان سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ فری ہے، اپنے آئیڈیاز کو پروپیگیٹ کرتا ہے۔ لیکن مشین میں یہ چیز موجود نہیں ہوتی۔ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، اٹس این ایگزامپل آف ڈکٹیٹرشپ۔ آپ کا پورا ڈیٹا ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہی ہوتا ہے،
پوری پاور ایک جگہ ہوتی ہے. آج آپ کا پورا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس ہے. اس کے علاوہ فیس بک، گوگل، چھوٹی سی چھوٹی ایپ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ آپ کو بڑی آسانی سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کنسنٹریشن آف ڈیٹا از ناٹ اے گڈ تھنگ. اس کے علاوہ جو آج کی نسل پڑھ رہی ہے اور 20 سال بعد مارکیٹ میں آنے کے لیے تیار ہوگی، لیکن تب تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اتنا ڈیولپ نہ ہو، لیکن UK، امریکہ اور یورپین کنٹریز میں جابس لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی. اب اس کے مثبت پہلو یہ ہیں کہ ایکوریسی ہوگی. سیلف ڈریون کارز آ چکی ہوں گی، آپ کو کار چلانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سے ایکسیڈنٹس بھی نہیں ہوں گے. اگر آپ آج کی دنیا کو دیکھیں تو ایکسیڈنٹ سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں. پھر جب ایکوریسی آ جائے گی تو اموات بھی ختم ہو جائیں گی. اس کے منفی پہلو بھی بہت ہیں. دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسانوں کو بچایا جا سکتا ہے. جیسے اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی سمٹمز ہوں، تبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ دوائی لکھ دیتا ہے جس سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ کو بڑی لیٹر سٹیج میں پتہ لگتا ہے، جیسے کینسر. لیکن جب یہ ٹیکنالوجی آ گئی تو آپ کو 10 سال پہلے ہی بتا دے گی. آپ کی ہیبٹس کو، آپ کی باڈی کو انالائز کرے گی اور بتا دے گی کہ آپ کو فیوچر میں یہ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، ابھی سے اس کی تیاری کر لو. اس سے انسان کی لائف کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے. تو اگر آپ ان سارے پہلو کو اچھے سے دیکھیں کہ ہمارے اندر ایموشنز تھے تو ہم ایوالو ہوئے، لیکن اگر سارا کنٹرول مشین کے پاس چلا گیا تو یہ ہمارے ایوولوشن پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اب ہم گوڈ کی بات کرتے ہیں تو 2 طرح کے خدا ہوتے ہیں. ایک جو یونیورسل فورس ہے، کوئی سپر نیچرل طاقت جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. لیکن ایک دوسرا خدا ہے جو کہ انسان نے خود بنایا ہوا ہے، جس کے خلاف اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو مارا جائے گا. آپ کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشن لگائی جاتی ہیں، آپ سوسائٹی سے باہر نہیں جا سکتے. اور یہ خدا صرف ایک خاص طبقے کو ہی فائدہ دیتا ہے، جس سے ان کے اپنے سے نیچے لوگوں پر حکومت قائم رہے. لیکن یہاں پر 2 چیزیں ہیں، پہلا سوال اور دوسرا جواب. جب آپ اسپرچل انلائٹن ہوتے جائیں گے تب آپ سوال پوچھیں گے اور اس کا جواب آپ کو ریلیجن ہی دے گا. لیکن آج کی صدی میں ایک نیا ریلیجن ابھر رہا ہے اور یہ ٹیکنالوجی کا ریلیجن ہے جو کہ بڑی تیزی سے ایوالو ہو رہا ہے. تو دوستو، چوتھی چیز ہے سفرنگ. سفرنگ آپ کو اور بڑا بناتی ہے. اب آپ خود ہی اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ کا بیسٹ کب آتا ہے، جب آپ زیادہ دکھی ہوں یا پھر جب آپ زیادہ خوش ہوں؟ ڈیفینیٹلی جب آپ زیادہ دکھی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. ریلیشن شپ ٹوٹا ہو تو آپ کہتے ہیں میں کچھ کر کے دکھاؤں. ایگزام اچھا نہیں نکلا تو آپ کہتے ہیں میں 4 گنا زیادہ محنت کروں گا. جب آپ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں تب آپ سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں کہ میں کیوں دکھی ہوں. تو جو بیسٹ آتا ہے انسان کا وہ سفرنگ سے آتا ہے. فیلئر آپ کو بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے. آپ نے وہ مشہور زمانہ فکرہ تو سنا ہی ہوگا کہ سلو پروگریس از بیٹر دین نو پروگریس. تو دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کیا تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور ہاں، اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو مجھ سے کمنٹ باکس میں یا پھر انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ.